تعارف ذیل میں ایک مختصر کتاب ہے جس میں روحانی قلب کی سختی اور خرابی اور اس کے علاج پر بحث کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک درست اور خالص روحانی قلب کو اپنائیں تاکہ وہ اعلیٰ کردار حاصل کر سکیں۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔ ایک آواز دل۔ روحانی قلب کی خرابی اور سختی ایک انتہائی اہم معاملہ ہے جس پر صحیح بخاری نمبر 52 میں موجود ایک حدیث میں بحث کی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ جب روحانی قلب فاسد ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بدعنوانی پھر کسی کے قول و فعل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے ایک نرم و توانا دل کی اہمیت کو یہ نصیحت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن اپنے مال اور رشتہ داروں سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ وہ روحانی قلب کے مالک نہ ہو۔ باب 26 الشعراء آیات 88-89۔ جس دن مال اور اولاد کسی کے کام نہ آئے گی لیکن صرف وہی جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آتا ہے۔ سخت روحانی دل والے کو ایک ایسے شخص کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے جو سچائی کو اس وقت مسترد کر دیتا ہے جب یہ ان کے سامنے یہ مانتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ علم میں برتر ہے۔ ان میں تواضع اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی کمی ہے جو نیک اعمال کو ترک کرنے، گناہوں کے ارتکاب، حد سے زیادہ محبت اور مادی دنیا کے لیے جدوجہد کرنے کا باعث بنتی ہے اور ابدی آخرت کی تیاری سے غافل رہتے ہیں۔ سخت دل لوگ آسانی سے شیطان سے گناہوں کے ارتکاب اور اچھے کاموں کو رد کرنے کے لیے متاثر ہو جاتے ہیں۔ باب 22 الحج آیت 53۔ اس لیے جو شیطان ڈالتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور سخت دل ہے۔ سخت روحانی دل رکھنے والے میں دو خاص قابل ملامت خصلتیں اختیار کی جاتی ہیں۔ وہ شہرت حاصل کرنے جیسی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جان بوجھ کر آسمانی صحیفوں کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی سوچ کی پیروی کریں اور مادی دنیا سے محبت کریں۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق آیات اور احادیث چنتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو جو تمام آیات اور احادیث کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں انتہا پسند قرار دیتے ہیں جس سے ان کا اپنا رویہ دوسروں کو اچھا لگتا ہے۔ باب 5 الماد آیت 13۔ پس ہم نے ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ اپنی جگہوں سے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور اس کا ایک حصہ بھول جاتے ہیں جس کی انہیں یاد دلائی گئی تھی، اور تم اب بھی ان کے درمیان دھوکہ دہی کو دیکھو گے سوائے ان میں سے چند کے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر حد سے زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ روحانی سخت دل ہونے کا شکار ہوتے ہیں۔ سخت روحانی دل کا مالک اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 2411 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے پرہیز اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنا شامل ہے، ان پر سخت دل لعنت کی جائے گی۔ باب 5 الماد آیت 13۔ پس ہم نے ان کے عہد شکنی کے سبب ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جامع ترمذی نمبر 2305 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ زیادہ ہنسنے والا سخت دل ہو جائے گا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسکرا نہیں سکتا کیونکہ اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کے طور پر درجہ بندی کیا ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1970 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کو ایسی ذہنیت اختیار کرنے کا باعث بنتا ہے جس کے تحت وہ صرف مضحکہ خیز مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ موت اور قیامت جیسے سنگین مسائل سے بچنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی ان اہم مسائل سے گریز کرتا ہے تو وہ ان کے لیے کیسے تیاری کر سکتا ہے؟ تیاری کی کمی کسی کے روحانی دل کو سخت ہونے کا باعث بنے گی۔ کچھ کہتے ہیں کہ زیادہ کھانا روحانی دل کی سختی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے انسان سست ہو جاتا ہے۔ سستی نیکیوں میں کمی کا باعث بنتی ہے جس کی وجہ سے روحانی دل سخت ہو جاتا ہے۔
جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبع کیا ہے کہ جامع ترمذی نمبر 3334 میں موجود حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے روحانی قلب پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ گناہوں کی تعداد بڑھ جائے تو یہ سیاہی بڑھ جاتی ہے جو سخت روحانی دل کی طرف لے جاتی ہے۔ باب 83 المطفین آیت 14 نہیں بلکہ داغ ان کے دلوں پر چھا گیا ہے جو وہ کما رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ مسلسل گناہ کرنا روحانی دل کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ اس کی تطہیر کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم نمبر 4094 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے کہ جب روحانی قلب پاک ہو جاتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ تزکیہ نفس کو نیک اعمال کرنے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گناہوں کو ترک کرنے کی ترغیب دے گا۔ روحانی دل کو نرم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے زبان اور دل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارنا۔ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس پر دھیان دے کر اپنے دل کو شامل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ نرم ہو جائے۔ لیکن یہاں تک کہ اگر کوئی مسلسل دل کو شامل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اسے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف زبان سے یاد کرنا اسے بالکل یاد نہ کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے افضل صورت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تلاوت میں اپنے دل کو شامل کرنے کے لیے انہیں عربی زبان سیکھ کر قرآن پاک کا اس زبان میں مطالعہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو وہ سمجھتے ہیں۔ باب 39 الزمر آیت 23 اللہ نے بہترین بیان نازل کیا ہے، ایک مستقل کتاب جس میں تکرار ہے۔ ان لوگوں کی کھالیں لرزتی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر یعنی ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ اگلا عمل جو نرم روحانی دل کا باعث بن سکتا ہے وہ ہے غریبوں کے ساتھ مہربانی کرنا، جیسے کہ غریب یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ۔ غریبوں کی مدد اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے نیاز بنایا ہے اور دوسروں کا مددگار اس وقت تک دل کو نرم کر سکتا ہے جب تک مسلمان کی نیت اچھی ہو۔ موت کے بارے میں اکثر سوچنا روحانی دل کو نرم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 4258 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو لذتوں کو ختم کرنے والے یعنی موت کو کثرت سے یاد رکھنا چاہیے۔ یہ چیزوں کو سنجیدگی سے لینے کا سبب بنے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں موت اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ تیاری نرم روحانی دل کی طرف لے جائے گی۔ مسلمان باقاعدگی سے قبروں کی زیارت کر کے بھی اپنے روحانی دل کو نرم کر سکتے ہیں۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 1569 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت کی ہے کہ مسلمانوں کو قبروں کی زیارت کرنی چاہیے کیونکہ یہ انہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ عمل کسی کے روحانی دل کو صرف اسی صورت میں نرم کرے گا جب وہ اپنی موت، قبر اور آخرت پر غور کرے۔ صرف قبروں کی زیارت سے انسان کا مزاج زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے اس کے روحانی دل کو اس وقت تک نرمی نہیں ملے گی جب تک یہ خود غور و فکر نہ ہو جائے۔ مسلمان ماضی کی قوموں پر بھی غور کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا۔ جیسا کہ پورے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بڑے پیمانے پر بحث کی گئی ہے، ماضی کی قومیں زیادہ طاقتور تھیں، طویل عرصے تک زندہ رہیں اور جدید دنیا کے لوگوں سے زیادہ دنیاوی نعمتیں حاصل کیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ان میں سے کسی چیز نے بھی انہیں فائدہ نہیں پہنچایا۔ ان کی بڑی اور بے مثال سلطنتیں اپنے پیچھے آنے والوں کو خبردار کرنے کے لیے صرف چند نشانات چھوڑ کر ختم ہو گئی۔ جب ایک مسلمان ان باتوں پر صحیح معنوں میں غور کرتا ہے تو اس کا روحانی دل نرم ہو جاتا ہے جو انہیں آخرت کی تیاری کرنے کی ترغیب دے گا اس سے پہلے کہ ان کا وقت ختم ہو جائے۔ مسلمانوں کو دی گئی نصیحت کے ذریعے اپنے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب ہی وہ آخرت پر توجہ مرکوز کر سکیں گے اور اس کے لیے مناسب تیاری کر سکیں گے۔ جس کا روحانی دل سختی سے ٹھیک ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے جس کا دل نرم، پاکیزہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پاکیزگی حق و باطل کے فرق کو پہچانتی ہے۔
اس کی نرمی انسان کو سچائی پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس کی طاقت جدوجہد اور کوشش کے ذریعے باطل کو رد کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ جب یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کے اندر جمع ہو جائیں گے تو اسے دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی۔ باب 26 الشعراء آیات 88-89۔ جس دن مال اور اولاد کسی کے کام نہ آئے گی، لیکن صرف وہی جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔